میرے مولا میرے مولا میرے مولا Subscribe our YouTube channel and watch our videos. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بہت خوشی اور مسرت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دینی گھرانہ عطا فرمایا اور ایک دینی ذوق ہمیں عطا فرمایا، اور میری مائیں اور بہنیں بڑی محبت کے ساتھ دین کے لیے آ کر بیٹھی ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، دین کا مل جانا اور دینی جذبے کا مل جانا یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے، اللہ رب العزت کا بہت بڑا شکر ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ انسان کے دلوں میں دین کا درد اور دین کی فکر اور دین کی قرآن اور دین کی اسی محبت کے خاطر دین کے لیے آ کر بیٹھنا، یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا شکر ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اندر یہ چیز وجہ فرمائی ہے۔ میری مائیں اور بہنیں بہت درد کے ساتھ آ کر بیٹھی ہے، میں ان کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دل ہی دل میں اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ آج ہمیں تقیہ نقیہ اور پرہیزگار بنا دے اور سنت و شریعت کا پابند بنا دے، اور دین کا درد اور دین کی قرآن ہمارے دلوں میں عطا فرما اور دین جذبہ عطا فرما۔ عورتیں بہت اہمیت کی حامل ہوا کرتی ہیں، عورتوں کا دل بہت جلدی جاگتا ہے، عورتوں کے دلوں میں بہت جلدی درد پیدا ہوتا ہے۔ عورتیں چاہیں بہت کچھ کر سکتی ہے، عورتیں اپنا اگر مزاج بنائیں، عورتیں اگر اپنے اندر صحیح مادہ پیدا کریں، دین کا صحیح درد پیدا فرما کریں تو وہ عورتیں بہت آگے نکل جاتی ہے۔ عورتوں کا درد، عورتوں کا قرآن بہت آگے ہوتا ہے، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے اپنے بارے میں جب رحم کے بارے میں فرمایا تو کہا کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ رحم کھانے والا ہوں۔ یہ 70 ماؤں سے زیادہ رحم کھانے کی جو بات کہی گئی، ماؤں کی طرف جو تشریح دی گئی، عورتوں کی طرف جو تشریح دی گئی، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر درد کا مادہ زیادہ ہوا کرتا ہے، ان کے اندر محبت کا مادہ زیادہ ہوا کرتا ہے، اور محبت میں بہت سے کام کرا لیا کرتی ہے۔ عورت اگر صحیح معنی میں میدان میں آگے بڑھنا چاہیں تو اچھوں کو ولی کامل بنا سکتی ہے، اور اگر عورتیں صحیح معنی میں اگر آگے نہیں بڑھتی ہے تو شیطان بھی بنا سکتی ہے۔ ایک واقعہ میں نے سنا، بہت عجب لگتا ہے کہ ایک عورت، جب ایک مرد نے ایک عورت سے شادی کی اپیل کی، وہ مرد بہت اچھا تھا، نیک بندہ تھا، متقی بندہ تھا، نمازوں کا پابند تھا، لیکن جیسے ہی شادی کی اپیل کی تو اس عورت سے کہا کہ
کہ تو نمازوں کی پابند تو نہیں ہے، تو گناہوں میں لگی ہوئی ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ شادی کے بعد تو اپنی زندگی بدل لیں۔ اس عورت نے کہا آپ شادی تو پہلے کر لیں۔ جیسے ہی شادی ہوئی، پہلا بچہ ہوا، دوسرا بچہ ہوا، تیسرا بچہ ہوا، اور جیسے ہی چوتھا بچہ ہوا، یہاں تک کہ اس بندے کی جو مرد تھا، وہ شوہر تھا، اس کی داڑھی بھی کر گئی، اس کی نماز بھی سب چلی گئی، اور کرتے کرتے وہ بالکل جاہلوں والا انداز اس نے اختیار کر لیا۔ اس عورت نے کہا تو آپ تو بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے، آپ یہ کہا کرتے تھے کہ شادی کے بعد تو اپنی زندگی بدل دینا، لیکن تم نے اپنی زندگی بدل دی۔ وہ مرد کہنے لگا کہ مجھے معلوم نہیں کیا ہو گیا مجھے۔ تو اس عورت نے کہا کہ میری خود کی یہ کوشش تھی، میں دل ہی دل میں سوچا کرتی تھی کہ شادی کے بعد میں اپنے سہیلی کو بھی بتایا کرتی تھی کہ شادی کے بعد میں اس بندے کو بدلنے کی کوشش کروں گی، اور بدل کر میں یہ جو بڑی بڑی باتیں کیا کرتا ہے، کہا کرتا ہے کہ نماز پڑھنا اور دعاؤں کا معمول بنانا، چیزوں کا معمول بنانا، میں اس کو بدلنے کی کوشش کروں گی۔ آج میں محنت کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئی کہ آپ کی پوری زندگی بدل گئی۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ عورت اگر صحیح معنی میں مرد کو آگے لے کر چلنا چاہے، عورت اگر صحیح معنی میں بچوں کو کامیاب کرنا چاہے کر سکتی ہے، اور اگر مرد کو اور بچوں کو ناکامی کی طرف عورت اگر لے کر چلنا چاہے تو عورت بہت آگے چلی جاتی ہے۔ اس لیے عورتوں کے اندر دینی مادہ اور دینی جذبہ بہت جلدی اجرت کرتی ہے، لیکن عورت اگر کوشش کرے صحیح معنی میں کہ ہمارے اندر اللہ کی محبت کو، اللہ کے پیار کو اور جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت سنت کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں نیک بنائیں، اللہ ہمیں متقی بنائیں، پرہیزگار بنائیں، شریعت سنت کا پابند بنائیں۔ میری مائیں بہنیں بہت تڑپ کر آتی ہے، بہت مچل کر آتی ہے، ان کی زندگی میں درد ہوتا ہے۔ آپ آ کر بیٹھی ہیں، ایسے ویسے آ کر نہیں بیٹھی ہوگی، آپ کے دلوں میں درد ہوگی، مچل ہوگی، آپ گھروں کو چھوڑ کر اپنے کام کاج کو چھوڑ کر یہاں آ کر بیٹھی ہو، اس سے صاف پتہ چلتا ہے آپ کے دلوں میں درد ہے، لیکن شیطان ہے جو آپ کو آگے نہیں بڑھنے دینا چاہتا ہے۔ اسی لیے میں آپ سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ آپ دل ہی دل میں اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ آج سے میری زندگی کو بدل دے، اللہ مجھے نیک بنا دے، مجھے متقی و پرہیزگار بنا دے۔ عورتیں اگر کامیابی کے راستے پر چلنا چاہے تو بہت آگے چلی جاتی ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں آتا ہے، ان کے 4 بچے تھے، لیکن جب کھانے بیٹھتے تھے تو کبھی کبھی محبت اور پیار کے ساتھ کہا کرتی تھی کہ بیٹے میں نے کبھی تمہارے ماموں کو رسوا نہیں کیا اور کبھی تمہارے باپ کے ساتھ خیانت نہیں کی، ہر وقت یہ باتیں کیا کرتی تھی۔ بچوں نے جب پوچھا کہ امی ہر وقت آپ یہ کہتی اس کا کیا مطلب ہے، تو ماں نے کہا کہ بیٹے بات دراصل ایسی ہے کہ جب میں کنواری تھی تو میں نے کبھی تمہارے ماموں کو رسوا نہیں کیا، کہ ایسی غلطی نہیں کی کہ جس سے تمہارے ماموں رسوا ہو، اور جب میری شادی ہوئی تو میں تمہارے باپ کے ساتھ کبھی خیانت نہیں کی۔ بچوں نے کہا کہ امی آپ کیا چاہتی ہو ہم سے؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹے میرے دل میں درد ہے، میرے دل میں درد ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم جہاد میں نکلو، تم جب بڑے ہو جاؤ تو جہاد میں نکلو، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، ایسی جنگ کرو، ایسی جنگ کرو کہ وہاں شہید ہو جاؤ۔ جب میں آپ سے ملنے آؤں، اگر آپ کے سینے میں زخم لگا ہو تو میں سمجھوں گی، میں آپ سے خوش ہو جاؤں گی، اگر خوش پر زخم لگا تو میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی۔ بچوں نے پوچھا امی وجوہات کیا ہے، کیوں آپ یہ چاہتی ہو؟ تو بچوں نے کہا، ماں نے کہا بیٹے جب عدل ہوگا، انصاف قائم ہوگا، اس وقت اللہ جب اعلان کرے گا کہ شہداء کی ماں کہاں ہیں، شہداء کی ماں کا جب اعلان ہوگا، شہداء کی ماں کو بلایا جائے گا، اس وقت مجھے خوشی ہوگی کہ میں 4 بچوں کی شہید ماں کہلاؤں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا جذبہ تھا ان عورتوں کے اندر، کیا درد تھا، کیا یہ لوگ مچلتے تھے، کیا یہ لوگ دوڑتے تھے، اور اپنے بچوں کے لیے کیا ان کے اندر مزاج ہوا کرتا تھا۔ اگر عورتیں اپنے اندر درد پیدا کریں، اگر عورتیں اپنے اندر اڑن پیدا کریں،
اور عورتیں اگر کوششیں کریں تو بہت آگے نکل سکتی ہے اور اپنے گھروں کے افراد کو بھی کامیاب بنا سکتی ہے۔ اسی لیے جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ کا اعلان کیا اس وقت بہت سے لوگ آئے تو اچانک ایک عورت آئی، اس کے گود میں ایک بچہ تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، وہ گود میں چھوٹے بچے کو لے کر آئی اور اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بچے کو پیش کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے؟ تو کہا کہ آپ کا جنگ کا اعلان ہوا، تو جنگ کے اعلان میں نے دیکھا کہ میرے بچے بھی شہید ہو چکے تھے، میرے خالد بھی شہید ہو چکے تھے، میرے باپ بھی شہید ہو چکے تھے، میرے بھائی بھی شہید ہو چکے تھے، ہر شخص شہید ہو چکا تھا، میرے گود میں ایک ہی بچہ تھا۔ میرے دل میں درد پیدا ہوئی، میرے دل میں درد پیدا ہوا، میں چاہتی ہوں کہ میں اس بچے کو آپ کے حوالے کر دوں، یہ بچے کو آپ لے جائیں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بچہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، لیکن بہت سے صحابہ ایسے ہوں گے کہ جن کے ہاتھ میں ڈھال نہیں ہوگا بچانے کے لیے، تیروں کے وار کو تیر کے جب وار آئیں گے اور تلواروں کے جب وار آئیں گے، وہاں پر ان کے ہاتھ میں ڈھال ہوتا ہے، جس ڈھال کے ذریعے روکا جاتا ہے سامنے والوں کی وار کو۔ تو کہا کہ ڈھال نہ ہو تو ان کو میرے اس بچے کو دے دینا اور کہہ دینا کہ اسے ڈھال کے طور پر استعمال کر لے، میرا بچہ بھی اس جگہ قربان ہو جائے تو مجھے بہت خوشی کی بات ہے۔ ذرا سوچیے، ذرا سوچے میری مائیں، ذرا سوچے میری بہنیں، کیا ایک درد تھا، کیا قرت تھی، کیا محبت تھی، کس محبت کے ساتھ، کس طرف کے ساتھ، کس مزاج کے ساتھ ان کے دلوں میں درد تھا، ان کے دلوں میں قرت تھا۔ اسی قرت کی بنا پر وہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جایا کرتی تھی اور اپنے بچوں کو بھی وہاں پیش کر دیا کرتی تھی۔ یہ اصل درد ہے، یہ اصل قرت ہے، یہ اصل محبت ہے۔ عورتیں اگر چاہے تو بہت کچھ کر سکتی ہے، عورتیں بننا چاہے تو بہت کچھ بن سکتی ہے۔ میں سباسا کے مسجد کے اندر بیان کر رہا تھا، وہاں بیان کے اندر مجھے ایک بات جو بات مجھے بہت اچھی لگی، میں یہاں بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حاجی شکیل صاحب دعوت برکاتہ ہوں، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، بہت بڑے نیک بندے ہیں، بہت متقی و پرہیزگار ہیں۔ حاجی شکیل صاحب کے یہاں ایک اللہ کے ولی ایک بزرگ آئے، تو بزرگ جیسے آئے ایک دن کے لیے آئے تھے، ایک رات ہی کے لیے آئے تھے، ایک رات رکے، ایک رات کے بعد دوسرے دن بھی رک چکے، دوسرے دن کے بعد تیسرے دن بھی رک گئے۔ حاجی شکیل صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ تو ایک رات کے لیے آئے تھے، لیکن ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے دن بھی آپ رک گئے۔ تو حاجی شکیل صاحب کو اس بزرگ نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ آپ کے کھانے میں کیا برکت ہے، آپ کے گھروں میں کیا برکت ہے، جس برکت کی وجہ سے جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آیا۔ ایک دن ہوا مجھے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت ہوئی، دوسری رات کو بھی مجھے جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت ہوئی، تیسری رات کو بھی مجھے آقا انعامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت ہوئی۔ جس محبت کے خاطر میں یہاں رک گیا ہوں، مجھے کیا معلوم کہ یہاں پر کھانے میں کیا برکت ہے جس کی وجہ سے میرے نبی اسلام کی زیارت ہو رہی۔ حاجی شکیل صاحب نے جب یہ سنا تو اپنے سر کو جھکا لیا، آنکھوں میں ذرا آنسو بہنے لگے اور سر کو اٹھایا، آنسو بہ رہے تھے اور کہنے لگے کہ بات دراصل ایسی ہے کہ میری اہلیہ محترمہ اتنے سارے مہمان آتے ہیں، اتنے سارے لوگ آتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سب کے لیے کھانا بناتی ہے، سارے فرد کے ساتھ ساتھ کھانا بنانے کے ساتھ ساتھ وہ 5000 مرتبہ درود شریف روزانہ پڑھا کرتی ہے۔ اس کی برکت ہے کہ جو بھی یہاں پر آتا ہے اور وہ کھانا کھاتا ہے، اس کی برکت کی وجہ سے اسے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ کیا عورتیں ہیں، کیا عورتیں ہیں، کیا پیاری پیاری عورتیں ہیں، ان کے دلوں میں کیا محبت ہوتی تھی اور ایسا کام کیا کرتی تھی جن کی وجہ سے سامنے والا کوئی فرد آ رہا ہے وہ ان کے گھر میں کھانا کھاتا ہے، اس کی برکت کی وجہ سے انہیں نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جایا کرتی ہے۔ مائیں اور بہنیں اگر اپنی زندگی کو بناتی ہے اور وہ کوششیں کرتی ہیں، وہ دیندار بننے کی کوشش کرتی ہیں، ان کا دل بہت صاف ہوتا ہے، وہ گناہوں سے بہت بچا کرتی ہے۔ لیکن ہمارے گھروں کی عورتیں عجیب عورتیں ہوا کرتی ہیں، گھروں کا مرد مزاج الگ ہوا کرتا ہے، وہ دوسروں کے گھر میں جا کر بیٹھنا اور ماحول کو بگاڑنا اور کوشش کرنا، اپنے گھروں کی رات برات کی برائیاں شروع کر دیتی ہے، بچوں کی برائیاں، شوہروں کی برائیاں، یہ ہمارے گھروں کا عام مزاج بن چکا ہے۔ عورتیں اگر یہ چیز چھوڑ دیں اور اپنے گھروں کو بہتر گھر بنانے کی کوشش کریں اور یہ کوشش کریں کہ میں اللہ کے سامنے ہوں گی، اللہ کے سامنے گزراؤں گی اور اپنے آپ کے مزاج کو بنانے کی کوشش کروں گی، تو عورتیں بہت کامیاب ہوا کرتی ہے۔
خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ خواجہ معین چشتی بنگال کے سفر میں نکلے، بنگال کے سفر میں جیسے گئے تو کئی 7 لاکھ لوگ اسلام 7 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا اور 70 لاکھ لوگوں نے بیعت کی اور توبہ کیا۔ جیسے ہی بنگال کے سفر سے دوبارہ واپس آئے بہت خوش تھے۔ ماں نے پوچھا معین الدین کیوں خوش ہے؟ تیرے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ تو خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیوں خوش نہ ہوں ماں، میں بنگال کے سفر میں گیا تھا، عجب ماحول دیکھا، میں نے عجب ماجرا دیکھا، میں چلتا جا رہا تھا، لوگ اسلام قبول کرتے جا رہے تھے، لوگوں نے کتنے لوگوں نے 7 لاکھ لوگوں نے میرے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور 70 لاکھ لوگوں نے ہاتھ پر توبہ بھی کیا اور بیعت بھی کی۔ مجھے بہت خوشی ہے، کتنا اچھا ماجرا نظر آ دیکھنے میں ملا ہے۔ ماں نے کہا بیٹے تیرا کمال نہیں، یہ کمال میرا ہے۔ بچے نے پوچھا، معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا امی تمہارا اس میں کیا کمال ہے؟ گیا تو میں تھا، سفر میں نے کیا، وہاں جگہ لوگوں کو میں نے سمجھایا، لوگوں نے اسلام میرے ہاتھ میں قبول کیا اور کتنے لوگوں نے جو بیعت کی اور توبہ کیا وہ میرے ہاتھ پر کیا۔ ماں سفر کر کے میں آیا ہوں، آپ تو نہیں گئے تھے، پھر آپ کا کیا کمال ہے؟ ماں نے کہا بیٹے بات دراصل یہ ہے کہ جب تم پیدا ہوا تھا، ننھا منا بچہ تھا، میں نے دودھ جب پلایا مجھے تو کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، جس کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے کمال عطا فرمایا کہ تو جب بھی دنیا میں تو جہاں گیا ہے لوگ تیرے ہاتھ پر جوب در جوب اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میری مائیں، میری بہنیں، اپنے مقام کو جانیے، اپنے مقام کو سمجھیے۔ آپ بہت کامیاب عورتیں ہیں، بہت کامیاب لوگ ہیں، آپ اگر کوششیں کرو گے اپنے گھروں کے ماحول کو بدل سکتے ہیں۔ خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ، خواجہ بختیار کاشی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ اور ان کے والد محترم دونوں آپس میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے۔ دونوں شوہر بھی نے مشورہ کیا کہ اپنے بچوں کو کمال کر کے آگے پہنچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، تربیت کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ ماں کے دل میں خیال آیا، انہوں نے کہا کہ میں کوشش کل سے کروں گی، بچہ جیسے ہی اسکول جانے کا ٹائم آیا، بچے کا جیسے ہی مدرسے جانے کا وقت آیا، جیسے وہ مدرسہ گیا ماں نے کچھ کھانا پکایا اور کھانا پکا کر ٹفن میں رکھ دیا۔ جیسے بچہ گھر آیا امی سے آ کر کہا امی بھوک لگی ہے، بہت بھوک لگی ہے، امی کچھ کھانے کے لیے دے دیجیے۔ ماں نے کہا بیٹے آپ آئے تو ہیں، لانے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ہے نا، آپ کو اللہ نے پیدا کیا نا، یہ آنکھیں اللہ نے دی، یہ زبان اللہ نے دیے، یہ کان اللہ نے دیے، اللہ ہی سے مانگو نا۔ مصلی بچھاؤ۔ بچے نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، ننھے ہاتھ کو اٹھایا، اللہ سے گڑگڑا کے مانگنے لگا کہ اب اللہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانے کے لیے دے دیجیے۔ یہ ہے ماں، یہ ہے ماں جو اپنے بچوں کو کیسے تربیت کرتی ہے۔ ان کے دلوں میں درد تھا کہ اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے بچوں کو آگے بڑھائیں، تو اس بچے کے دل میں درد پیدا کرنے کی کوشش کی، اللہ کی محبت داخل کرنے کی کوشش کی، اللہ کے پیار کو داخل کرنے کی کوشش کی۔ ہمارے گھروں کا حال دیکھیے، ہمارے گھروں کا مزاج دیکھیے، ہمارے گھر کا ماحول یہ ہوتا ہے کہ عورتیں اپنے بچوں کے دلوں میں اگر داخل کرتی ہے تو غیبت داخل کرتی ہے، اپنے بچوں کے دلوں میں داخل کرتی ہے تو چغلی کو داخل کرتی ہے، اپنے بچوں کے دلوں میں داخل کرتی ہے تو حسد کو داخل کرتی ہے۔ ننھا منا بچہ پیدا ہوتا ہے اور گھر میں بڑا ہوتا ہے، تھوڑا سا بڑا نہیں ہوتا، مائیں اپنے شوہر کے سامنے بیٹھ کر برائیاں کرتی ہے، پتا کی برائی کرتی ہے، ماما کی برائی کرتی ہے، پڑوس والوں کی برائیاں کرتی ہے، اڑوس پڑوس کی برائیاں چالو ہوتی ہے، اڑوس پڑوس کی برائیاں شروع ہوتی ہے۔ یہ ننھا منا بچہ جو پڑھ رہا ہے ان کے کاموں کے اندر برائی داخل کرنے والے کوئی ہیں تو کوئی اور نہیں ہے، بگاڑنے والا کوئی ہے تو کوئی اور نہیں ہے، یہ انہی کی ماں ہے، یہ انہی کے باپ ہے جو گھروں میں بیٹھ کر ان کے بچوں کے کاموں میں یہ چیز داخل کرتے ہیں۔ عورتیں چاہیں اپنے بچوں کو بنانا چاہیں، اپنے گھر کے خط کو بنانا چاہیں تو بہت بنا سکتی ہے۔ بچے معصوم ہوتے ہیں، بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں، ان بچوں کو کامیاب کرنے والے اگر کوئی ہیں تو ہماری گھر کی عورتیں ہی ہوتی ہیں جو انہیں کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ بچے کیسے کیسے چیز سیکھتے ہیں؟ ہمارے گھروں کی عورتیں پڑوس میں
میں جا کر بیٹھ جاتی ہے اور وہاں جا کے برائیاں شروع ہوتی ہیں، ایران قرآن کی باتیں کرتے ہیں، اپنے گھروں کی برائیاں ہوتی ہے، ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہے۔ اگر یہ عورتیں کوشش کریں اپنے شوہر کی برائیوں کے بجائے، اپنے بچوں کی برائی کے بجائے، اکثر مائیں گھروں کے باہر جا کر اپنے بچوں کے بارے میں کہتی ہے کہ میرا بچہ بہت شرارتی ہے، میرا بچہ بہت مجھے ستاتا ہے، بہت پریشان کرتا ہے۔ کبھی ماں کبھی بیوی گھر کے پڑوس میں جا کر کہتی ہے کہ میرا شوہر ایسا ہے، میرا شوہر ویسا ہے، میرا شوہر اس طرح ہے، میرا شوہر اس طرح ہے۔ اگر یہی عورتیں کسی کے سامنے جا کر اپنا دکھا رکھنے کے بجائے مصلح بچھا دے اور مصلح کے پاس بیٹھ کر اللہ کے سامنے اپنا دکھا رونا شروع کر دیں، اللہ کے سامنے اپنے غم کو بیان کرنا شروع کر دیں، اس لیے کہ وہ غم جو اللہ سنے گا وہ پڑوس والا نہیں سن سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے پڑوس والا تو برائی میں لگ جائے گا، پڑوس والا دنیا کے سامنے آپ کی کہانی کو سنائے گا، آپ کی بے عزتی کروائے گا۔ ہو سکتا ہے ایک دن آپ کا گھر جنت والا گھر بن جائے اور آپ کا گھر پیارا گھر بن جائے، لیکن پڑوس والے کے سامنے برائی بیان کرنے کی وجہ سے، اگر پڑوس کی ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کا گھر پتنگر بن جائے۔ اس سے اچھا یہ ہے کہ ہم مصلح بچھائیں، اللہ کے سامنے 2 رکعت پڑھیں اور ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے ہلائیں، اللہ سے کہیں کہ میرے رب میرے شوہر کس طرح ہے، میں چاہتی ہوں میرا شوہر نیک بن جائے، میرا شوہر متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، سنت و شریعت کا پابند بن جائے۔ ابھی واقعہ حضرت الدین بختیار کاشی کا نقل کر رہا تھا، اسی درمیان مجھے ایک واقعہ اور یاد آیا، سننے جیسا واقعہ ہے کہ ایک صحابیہ عورت، ان کی شادی ہوئی، شوہر بہت پیارے تھے، نیک تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، زندگی ان کی بہت ہنستے کھیلتے گزر رہی تھی، بہت پیاری زندگی گزر رہی تھی، دونوں آپس میں دونوں کے درمیان خوب محبت تھی، خوب محبت کے ساتھ چل رہے تھے، خوب پیار کے ساتھ چل رہے تھے، دونوں کی جوڑی بھی بڑی پیاری تھی، زندگی گزر رہی تھی، خوشیوں والی زندگی تھی۔ ایک دن شوہر نے رات کے اوقات کے اندر اپنے بیوی سے کہا کہ پانی لائیے، اور جیسے ہی بیوی پانی لینے کے لیے گئی، شوہر کو آنکھ لگ گئی، جیسے ہی آنکھ لگ گئی وہ بیوی بیچاری آ کر کھڑی ہو گئی، رات ہونے لگی کہ ابھی میرے شوہر کی آنکھ کھلے گی اور میں پانی پیش کروں گی، اگر میں ایسے اٹھا دیتی ہوں تو ان کو تکلیف ہوگی۔ کھڑی کھڑی راہ دیکھتی رہی، کافی دیر کے بعد شوہر کی آنکھ کھلی، شوہر نے دیکھا کہ اس کی اہلیہ محترمہ کھڑی ہو کر پانی لے کر کھڑی ہے، اس کے دل میں محبت جاگ گئی کہ میری بیوی میرے لیے محبت کے ساتھ اتنی دیر کھڑی رہی۔ تو محبت کے عالم میں اس شوہر نے اپنے بیوی سے کہا کہ بھائی آپ کو جو چاہیے ہو میں دینے کے لیے تیار ہوں، کہ میرے دل میں تیری عجب محبت پیدا ہو گئی، تو جو آج مانگے گی میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس عورت نے کہا آپ جو بھی مانگو گے مجھے دو گے؟ تو کہا میں انشاءاللہ ضرور دوں گا۔ تو کہا کہ مجھے آپ طلاق دے دیجیے۔ شوہر نے سنا تو مچل گیا کہ کیا بات ہے، تم سے کیوں طلاق مانگتی ہے؟ اتنی پیاری زندگی گزر رہی ہے، اتنی اچھی زندگی گزر رہی ہے، اتنی پیار بھری ہماری زندگی، جنت جیسی زندگی گزر رہی ہے، آج تم مجھ سے طلاق مانگا؟ تو کہا مجھے طلاق چاہیے، آپ نے مجھے کہا تھا کہ جو کچھ آج مانگے گی میں تجھے دوں گا، میں نے تم سے طلاق مانگا تو وہ طلاق دینا ہوگا۔ بیچارہ شوہر پریشان ہو گیا، یہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ تجھے مجھے پریشانی ہے، کوئی معاملہ ہے؟ تو کہا کوئی پریشانی نہیں، کوئی مصیبت ہے؟ تو کوئی مصیبت نہیں ہے، میرے اخلاق کے اعتبار سے کوئی کمی ہے؟ بولے کوئی کمی نہیں ہے، میرے حسن کے اعتبار سے کوئی کمی ہے؟ تو کہا کوئی کمی نہیں ہے، کہا گھر کے کام کاج کے اعتبار سے کوئی پریشانی؟ بولے کوئی پریشانی نہیں ہے، گھر کی زندگی کے اعتبار سے کوئی پریشانی؟ کہا کوئی پریشانی نہیں ہے، پھر کیا طلاق مانگ رہی ہے؟ تو کہا آپ نے کہا کہ جو مانگنا ہے مانگو، میں آپ سے طلاق مانگتی ہوں، مجھے طلاق دیجیے۔ شوہر بیچارہ پریشان ہو گیا، کہا کہ کل صبح اٹھ کر جناب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم دونوں خدمت میں جائیں گے۔ صبح ہوئی، عورت نے جلدی سے اٹھایا اور کہا کہ آپ نے کل کہا تھا کہ میرے السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گی، چلیے ہم میرے السلام کی خدمت میں جاتے ہیں۔ وہ شوہر بیچارہ جلدی کھڑا ہوا، پریشان تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، دماغ کام نہیں کر رہا تھا کہ کیا بات ہے۔ چلتے چلتے اچانک زور سے ٹھوکر لگی، شوہر گر پڑا، جیسے گرا تو جسم سے خون بہنے لگا۔ عورت نے جلدی کی پٹی نکالی اور عورت نے ان کو پٹی کی اور کپڑے پھاڑے پر پٹی باندھی،
خون جیسے بہنا بند ہوا، عورت نے کہا اپنے شوہر سے چلیے گھر چلیے، مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ شوہر پریشان ہو گیا، کیا بات ہے، آپ نے تو بھی طلاق مانگا تھا، پھر آپ نے کہا کہ طلاق نہیں چاہیے؟ تو کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ آپ نے مجھے حدیث سنائی تھی کہ اللہ رب العزت جو ماجد سے محبت کرتا ہے، اللہ رب العزت جس سے پیار کرتا ہے، ان کے گھروں میں ان کے اندر ان کے یہاں پریشانی آتی ہے، اور ان کو پریشانی اس طرح پریشانی آتی ہے جس طرح پہاڑ کے ڈھلان سے پانی گرتا ہے، اس طرح ان کے گھروں میں پریشانی آتی ہے۔ اور جب میں نے یہ حدیث سنی تو میں نے آپ کے اندر دیکھا تو مجھے کوئی پریشانی نظر نہیں آئی، تو مجھے دل میں خیال آیا کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہو، اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہو۔ یہ عورتیں ہوا کرتی تھی، ان کے دلوں میں یہ امیدیں زیادہ کرتی تھی، وہ سوچا کرتی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ ہماری گھروں کی عورتوں کو دیکھو، گھر میں اگر کھانا، گھر میں اگر چیزیں نہیں آئی تو ناراض ہو کر بیٹھ جائے، اگر میں کوئی چیز نہیں آئی، گھر میں کوئی مسئلہ ہو گیا، یا گھر میں کوئی مرد نے اگر کچھ سامان منگایا اگر لا کر نہیں دیا تو ناراض ہو کر بیٹھے۔ یہاں تو یہ معاملہ تھا کہ ان کے دل میں خیال آتا تھا کہ اللہ رب العزت ایسا نہ ہو کہ پریشانی ہمارے اندر ہمارے گھروں میں ابھی تک نہیں آئی، کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا عورتیں تھیں جب یہ بات دیکھی اور جب یہ بات کہی تو کہا کہ جب میں نے دیکھا کہ جیسے آپ علم کے خاطر گھر سے نکلے ہیں، اور جیسے علم کے خاطر آپ گھر سے نکلے آپ کو ٹھوکر لگی، خون نکلنے لگا، خون بہنے لگا، تو میرے دل میں خیال آیا کہ دین کے خاطر آپ کو یہ پریشانی آئی ہے، تو دین کے خاطر پریشانی آئی تو مجھے لگا کہ اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہے۔ جب اللہ رب العزت ہم سے راضی ہے، جب اللہ رب العزت ہم سے راضی ہے تو میرے دل میں جب یہ خیال آیا تو مجھے خوشی ہوئی، تو میں نے فوراً کہا کہ مجھے طلاق کی ضرورت نہیں۔ ذکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ، ذکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ یہ عورتیں تھیں، اپنے گھروں کے ماحول کو اس طرح بنایا کرتی تھی، ان کے گھروں میں فکریں ہوا کرتی تھی۔ عورتیں اگر کوشش کریں تو بہت کامیابی کی طرف جا سکتی ہیں، گھروں کے ماحول کو بدل سکتی ہے، گھروں کے ماحول کو بنا سکتی ہے۔ تو قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ نے بچے سے کہا کہ اللہ سے مانگیے۔ بچہ اللہ سے مانگنے کے لیے چھوٹے ننھے ہاتھ کو اٹھا کر اللہ سے مانگ رہا ہے، خوب مانگا، رویا، ڈگ رہا۔ پھر امی سے کہا، جیسے ہاتھ کو اٹھا کر ہاتھ کو بن لیا، پھر ماں نے کہا کہ تلاش کر، ہو سکتا ہے اللہ نے ادھر کر کے رکھ دیا ہو۔ بچے نے تلاش کیا تو ایک جگہ اسے کھانا مل گیا، بچہ بہت خوش ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے مجھے دیا۔ پھر بچہ دھیرے دھیرے روزانہ ماں سے پوچھتا ہے کہ اللہ ہی کھانا دیتا ہے، اللہ کے بارے میں اللہ کی باتیں پوچھتا رہتا ہے۔ ماں کو بہت خوشی ہوئی کہ بچے کے دلوں میں اللہ کی محبت آ رہی ہے، اس لیے اللہ کے بارے میں پوچھتا ہے۔ کبھی اللہ کے بارے میں پوچھتا، اللہ کہاں ہے، اللہ کیسے ہیں، اللہ کے بارے میں بڑی محبت کی باتیں کیا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ ماں کسی شادی میں گئی، کسی تقریب میں گئی تھی، اور وہاں جا کر وہ اچانک بھول گئی۔ بچہ جیسی چھٹی ہوئی گھر پہنچ گیا، ماں کو اچانک خیال آیا، کافی دیر ہو گئی کہ بچہ گھر پہنچ گیا ہوگا، اور پہنچ کر اسے کھانا نہ ملا ہوگا تو آج میرا سارا پلان چوپٹ ہو جائے گا، پلان بگڑ جائے گا۔ بس ماں جلدی جلدی وہاں سے بھاگی اور راستے میں سوچنے لگی اور اللہ سے دعا کرنے لگی کہ اللہ، میں بچے کے دل میں آپ کی محبت داخل کر رہی تھی، آپ کی محبت کو اللہ ان کے دلوں میں جذب کر رہی تھی، کوشش کر رہی تھی۔ اللہ کہ ایسا نہ ہو کہ بچے نے مصلی بچھا کر دعا مانگی ہو اور وہاں کھانا نہ ملا ہو تو بچے کا دل ٹوٹ جائے گا۔ بس یہ کہتے کہتے روتے روتے بھاگتے آ رہی تھی۔ جیسے ہی گھر میں پہنچی، بچے کو دیکھا کہ بچہ سو رہا ہے۔ ماں نے جلدی کھانا پکایا اور ایک کونے میں رکھ دیا، اور بچے کو چوم کر بچے کو کہا کہ بچے کے چہرے پہ چوما اور بچے کو جگایا اور کہا کہ بیٹے آج اللہ سے مانگا نہیں کھانے کے بارے میں، آج تمہیں بھوک لگی ہوگی نا، کھڑے ہو جاؤ۔ بچے نے کہا کہ امی میں گھر سے مدرسے سے آیا، میں نے مصلی بچھایا، آپ نے مجھے دھکا بتایا تھا، میں نے ہاتھ اٹھایا،
اللہ کے سامنے گرایا، اللہ سے کہا اللہ آج تو اب میری نہیں ہے، مجھے بہت بھوک لگی ہے، اللہ کھانا دے دیجیے، اللہ کھانا دے دیجیے۔ میں نے جیسے یہ ہاتھ پھیرا اور ہاتھ پھیر کر میں نے تلاش کیا، مجھے ایک جگہ روٹی میسر ہوئی، میں نے وہ روٹی کھائی۔ امی وہ روٹی تو ایسی روٹی تھی کہ زندگی میں آج تک میں نے ایسی روٹی کبھی نہیں کھائی، وہ روٹی اتنی لذیذ اتنی پیاری روٹی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کیا عورتیں تھیں، اپنے بچوں کے دلوں میں کیسی محبت داخل کیا کرتی تھی۔ جب جا کر بچے اتنے پیارے ہو جایا کرتے ہیں، جب جا کر ان کے گھروں میں ان کے مرد اتنے پیارے ہو جایا کرتے ہیں۔ اگر عورتیں کوشش کریں تو مردوں کو کامیاب بنا سکتی ہیں، بچوں کو کامیاب کر سکتی ہیں، بہت بلندی تک پہنچا سکتی ہے۔ ایک واقعہ، ایک صحابیہ اور ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ مزدوری کرنے کے لیے گھر سے نکلتے تھے۔ ایک صحابی روزانہ مزدوری کے لیے گھر سے نکلتے تھے اور گھر سے نکل کر جاتے تھے، روزانہ کماتے تھے اور گھر لایا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ مزدوری کے لیے نکلے، صبح سے لے کر شام تک کے مزدوری کے لیے نکلے، لیکن ڈھونڈتے رہے، کام نہ مل پایا۔ رات آئے اور ایسے آ کر کہا کہ میں نے صبح سے لے کر شام تک تلاش کیا لیکن مجھے کوئی کام نہیں مل پایا۔ عورت نے کہا اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں کھلایا آج تک، اللہ نے ہمیں آج تک پلایا۔ آج ہی دن ایسا ہوا نا ہم نے کھایا، ہم کو کمائی نہیں مل پائی، کوئی رزق نہیں مل پایا، اللہ کا اس کوئی راز ہوگا، آج ایسے ہی سو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہے عورتیں۔ مرد کو سمجھایا آج کل بیچارہ اگر شوہر کما کے نہیں لائے، گھر کا کوئی فرد اگر کما کے نہیں لا پائے، لیکن عورتوں کا مزاج ہوتا ہے، انہیں سناتی ہے، انہیں بہت بولتی ہے۔ عورتوں کا مزاج یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ کی طرف انہیں توجہ دلانا چاہیے۔ کہا کہ آج تک آپ نے کیا یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ رات سو گئے، پوری رات بھوکے، اسی طرح بھوک کی حالت میں سو گئے۔ صبح ہوئی، شوہر بیچارے پھر دوبارہ نکلے، عورت نے ان کو دروازے پر چھوڑا۔ یہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ عورتوں کو مرد کے جیسے وہ کمانے کے لیے گھر سے باہر نکلے تو مرد کو سنت طریقہ یہ ہے کہ دروازے تک چھوڑ دیں۔ تو یہ صحابی عورتوں نے یہی کام کیا، انہیں دروازے تک چھوڑ دیا اور سلام پیش کیا اور وہاں سے روانہ کر دیا۔ صحابی بیچارے نکلے، کام تلاش کرتے رہے، صبح سے لے کر رات تک کام تلاش کیا، کام نہیں مل پایا۔ دوسرے دن آئے، رات ہوئی، رات کو گھر آئے۔ جیسے ہی گھر آئے دل میں خیال تھا کہ آج عورت کیا کہے گی، دل میں سوچتے رہے، اندر اندر کوڑتے رہے۔ جیسے ہی گھر میں آئے اور ایسے آ کر کہا کہ آج بھی کچھ کام نہیں مل پایا۔ عورت نے کہا یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں آج تک کھلایا۔ یہ صحابی عورت تھی، کہا کہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں آج تک کھلایا، اللہ نے آج تک ہمیں پلایا، لیکن آج ہی تو ایسا ہوا نا کہ ہمیں کچھ نہ مل پایا۔ آج بھی اس میں اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی، ہم دونوں آج بھی بھوکے سو جائیں گے۔ اللہ نے، اللہ کا شکر ہے آج تک کھلایا، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ دوسرے دن بھی ایسے ہی بھوکے سو گئے۔ کہہ دینا تو میری مائیں بہنیں آسان ہیں، سن لینا میرے لیے بہت آسان ہے، لیکن وہ گھر ہوگا جس گھر کے اندر 2 دن اور 2 رات ایسی گزری کہ پیٹ میں کھانا نہیں گیا، سو گئے۔ تیسرے دن جیسے ہی وہ صحابی اور گھر سے باہر نکلے، اپنی گھر سے باہر نکلے، عورت نے انہیں گھر سے روانہ کیا۔ وہ تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ عورت کو پھر یاد آیا، اس نے پھر دوبارہ بلایا اور کہا کہ آپ ادھر آئیے، مجھے کچھ کام یاد آیا۔ جیسے ہی وہ صحابی قریب تشریف لائے تو صحابی عورت نے کہا کہ میرے دل میں خیال آیا۔ وہ صحابی سوچنے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ آج میری اہلیہ محترمہ کہے گی کہ 2 دن گزر گئے، پیٹ میں کھانا نہیں گیا، اب تو کسی طرح بھی لے کر آنا۔ لیکن وہ صحابی عورت پر قربان جائے گی۔ وہ صحابی عورت نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میرے دل میں خیال آیا کہ آپ کو مجھ سے حد درجہ محبت ہے، آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، آپ مجھ سے بہت محبت کیا کرتے ہیں۔ مجھے دل میں خیال پیدا ہوا کہ آج کہیں آپ کمانے، آج آپ کہیں مزدوری تلاش کرنے نکلے اور آپ کو کہیں مزدوری نہ ملے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ میری محبت کے خاطر حرام کمائی نہ لے کر آؤ، اس لیے میں نے آپ کو بلایا ہے
کہ آپ جائیں تو کہیں دوسرے دن بھی اگر اسی طرح کمائی نہ مل پائے تو نہ ملے، ہم برداشت کر لیں گے، تیسرے دن بھی بھوکے سو جائیں گے، لیکن حرام مال کبھی نہ لے کر آنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا عورتیں ہوا کرتی تھی، کیا دلوں میں جذبہ ہوا کرتا تھا، کیا دلوں میں خیال ہوا کرتا تھا۔ اسی لیے عورتیں اگر ہمت والی ہو، عورتیں اگر دیندار ہو، عورتیں اگر دینی مزاج رکھنے والی ہو، عورتوں کے اندر دین درد اور دینی قوت ہو، وہ کتابیں پڑھا کرتی ہو، نبی کریم جناب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتیں پڑھا کرتی ہو، نبی علیہ السلام کے عشق کو پڑھا کرتی ہو، صحابہ کی دیوانگی کو پڑھا کرتی ہو، وہ اگر علماء صحابہ بزرگان دین کے واقعات کو پڑھا کرتی ہو، تو وہ عورتیں اپنے مرد کو کامیاب بنانے کی خوب کوشش کیا کرتی ہے۔ وہ عورتیں مرد کو آگے بڑھانے کے لیے خوب فکر کیا کرتی ہے، وہ اچھی سوچ دیتی ہے، وہ اچھی فکریں دیتی ہے، وہ اچھی ذہنیت دیتی ہے۔ لیکن اگر عورتوں کی ذہنیت بگڑی ہے، مرد بیچارہ گھر میں آئے تو اسے سکون میسر نہیں ہوتا۔ مرد اگر کوئی پریشانی کے عالم میں ہو تو عورت اسے سکون میں نہیں دے پاتی ہے، اس لیے کہ اس کی ذہنیت بھی صحیح ذہنیت نہیں ہوا کرتی ہے۔ اس لیے عورتیں نبی کریم جناب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، صحابہ کے واقعات کو پڑھیں، نبی علیہ السلام کے اخلاق کو پڑھیں، عشق کو پڑھیں، پیار کو پڑھیں، اس کی محنتیں کریں، اس کی کوششیں کریں، تب عورتیں دیکھو کہ گھر کا ماحول کتنا پیارا بنتا ہے، گھر کتنا پیارا بنتا ہے، گھر کے افراد کتنے پیارے بنتے ہیں، بچے کتنے پیارے بنیں گے، بچے کتنے اخلاق پر بنیں گے، بچوں کے کردار کتنے پیارے ہوں گے۔ تب ہمارے گھروں میں سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا، تب ہمارے گھروں میں عمر بن خطاب پیدا ہوگا، تب ہمارے گھروں میں بہترین سے بہترین بلال پیدا ہوں گے۔ یہ اسی وقت پیدا ہوں گے جس وقت ہمارے عورتوں اپنی مزاج کو بدلے گی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اچانک ایک مرتبہ نبی کریم جناب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لائی اور نبی کریم جناب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئی اور اپنے دوپٹے کے ایک پلو کو کھولا اور کھولنے کے بعد وہاں سے چند روٹی کے ٹکڑے نکالے اور نبی کریم جناب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سونپ دیا۔ نبی علیہ السلام کو کہا کہ آپ کی خدمت میں لائی ہوں، آپ نے قبول کر لیجیے۔ اللہ کے رسول جناب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وجوہات پوچھی تو کہا کہ حضرت علی نے آج کچھ کما کر لائے ہیں، کئی دن ہوئے کھانا پیٹ میں نہیں گیا، آج کچھ کما کر لائے ہیں، یہ تو میں نے جلدی آٹا لائی اور آٹا لا کر میں نے اس کی روٹی بنائی، ایک روٹی حسن کو دیا، ایک روٹی حسین کو دیا، ایک روٹی میں نے علی کو دیا۔ حسن نے اپنی روٹی کھا لی، حسین نے اپنی روٹی کھائی، علی نے اپنی روٹی کھائی، ایک روٹی مسکین کو دے دیا، فقیر کو دے دیا، ایک روٹی میرے حصے میں آئی۔ میں روٹی کھا رہی تھی، میرے دل میں خیال آیا کہ میرے محمد علی، میرے والد محترم جناب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن ہو گئے ہوں گے، ان کے پیٹ میں بھی کھانا نہیں گیا ہوگا۔ تو میرے دل میں خیال آیا، میں نے روٹی کا ٹکڑا آدھا ٹکڑا اٹھایا اور میں چلتی ہوں، میں نے جلدی اس کو دوپٹے میں باندھا اور میں ہاتھ لے کر آئی ہوں۔ اللہ کے کام ہے میرے والد محترم ابا حضور نے قبول کر لیجیے۔ ابا نے جب یہ سنا، محمد علی جناب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو فوراً کہا کہ بیٹی فاطمہ کیا بتلاؤں، میں کیا بتلاؤں، میری جان قربان ہو، اللہ میری جان قربان ہو۔ اللہ کے تعالیٰ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 دن گزر گئے، میرے پیٹ میں تک کھانا نہیں گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ لوگوں نے کیسی قربانیاں پیش کی تھی، ان کے عورتوں نے کیسی قربانیاں پیش کی تھی۔ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، یہ فاطمہ بھی وہیں ہوگی، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنہیں قربان کر دیا، شہید کر دیا گیا تھا، وہ یہ بھی وہاں ہوگی اور کل ہم بھی ہوں گے۔ ہم نے اپنا نام تو فاطمہ رکھ لیا، ہم نے اپنا نام سمیہ رکھ لیا، ہم نے اپنا نام زہرا رکھ لیا، ہم نے اپنا نام صفیہ رکھ لیا۔ کل قیامت کے دن ہمیں ان کے سامنے اپنا چہرہ دکھانا ہوگا۔ میری مائیں اور میری بہنیں ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، اللہ کے سامنے حاضری ہوگی، اللہ کے سامنے اللہ کے سامنے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہوگی، یہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہوگی اور ہم بھی ہوں گے۔ ہم اپنی زندگی کو کیا پیش کر سکیں گے؟ اور یہ لوگوں نے کیسی کوششیں کی تھی، ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا ہے، اپنی زندگی کے اوپر محنت کرنی ہے، اپنی زندگی کے اوپر کوششیں کرنی ہے، نیک بنانا ہے، دعائیں کرنی ہے، اللہ کے سامنے گزارنا ہے، مصطفیٰ بچھا کر روزانہ رات کو رونا ہے۔ میں اچھا طریقہ ایک بتلایا کرتا ہوں اپنے دل میں جلنے والے کو،
کہ ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم کام کاج سے جب فارغ ہو جائیں، رات کو جب سونے کا وقت ہوئے تو سونے کے وقت کے اندر ہم مصلی بچھا دیں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، اللہ سے کہیں کہ اللہ صبح سے لے کر شام تک کے میں نے بہت گناہ کیا، جس طرح میں اپنے دشمن کی خدمت کرنا چاہیے نہیں کر پائی، میں اپنے بچوں کی جس طرح لے کر تربیت کرنا چاہے میں تربیت نہیں کر سکی، میں بچوں کی جس طرح تربیت کرنی چاہے نبی علیہ السلام کی سیرت کو ان کی زندگی میں داخل کرنا چاہے، جس طرح صحابیات کی زندگی کو ان کی زندگی میں داخل کرنا چاہا، اس طرح میں نہیں کر پائی ہوں۔ اللہ میں آج تجھ سے معافی مانگتی ہوں، اللہ میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں، نیت کرتے ہو کل سے میں کوشش کروں گی کہ دوسرے دن صبح اٹھیں تو اللہ سے دن ہی دن میں دعا کریں کہ اللہ سے میں نیت کرتی ہوں مجھے کامیاب کرنا، پھر دوسری رات کو اگر وہ نہ کر پائے تو پھر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میں کتنی بڑی پاپی ہوں، میں کتنی بڑی مجرم ہوں، میں کتنی بڑی ظالمہ ہوں کہ میں اللہ میں کام نہیں کر پا رہی ہوں، مجھے شیطان دھوکہ دے دیتا ہے، اللہ میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، اللہ کہ ایسا نہ ہو کہ آپ مجھ سے ناراض ہو گئے ہو، جس کی وجوہات کی بنا پر آج میرے ساتھ یہ واقعات ہو رہے ہیں، میں گھر کی تربیت صحیح معنی میں نہیں کر پا رہی ہوں، میں گھر کو صحیح معنی میں لے کر نہیں چل پا رہی ہوں، میں پردے کے اعتبار سے خیال نہیں رکھ پاتی ہوں، میں چوری کر لیتی ہوں، میں غیبت کر لیتی ہوں، میں حسد کر لیتی ہوں، اللہ سے پھر معافی مانگتی ہوں۔ روزانہ اگر اس طرح آپ کوشش کرو گی، اس طرح محنت کرو گی، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ ہماری زندگی کو بدل دے گا، اللہ ہماری زندگی کو کامیاب کر دے گا۔ بہت خوشی ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں نیک بنائے، متقی بنائے، پرہیزگار بنائے، سنت شریعت کا پابند بنائے، سنت شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاتھ اٹھا لیں، اللہ سے اپنے دوپٹے کو پھیلا دے، اللہ سے رو رو کر دعا مانگنا ہے۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم انک ولی مقتدر ما تشاء من یکون، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ پیارے اللہ، بڑے گنہگار ہیں، بڑے خطاوار ہیں، آپ کے دربار میں حاضر ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے، ہماری غلطیوں کو درگزر فرما دے، اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے خوش ہو جا، ہمیں اپنی محبت نصیب فرما، ہمیں اپنا عشق نصیب فرما، ہمیں اپنا پیار نصیب فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم، اتنی ساری عورتیں آج آپ کے سامنے جمع ہیں، رب کریم یہ اپنے ہاتھ کو پھیلائے بیٹھے ہیں مولا، اللہ آپ کی محبت میں ہاتھ کو پھیلا کر بیٹھے ہیں مولا، رب کریم یہ آج آپ کے سامنے اپنے آنچل کو پھیلایا ہے، ربا آج اللہ انہیں تقیہ نقیہ پرہیزگار بنا دے، سنت شریعت کا پابند بنا دے، ان کے گھر کو قبول فرما لے، اللہ ان کے گھر کو قبول فرما لے، اللہ ان سے راضی ہو جا، اللہ ان سے خوش ہو جا، انہیں اپنی محبت نصیب فرما، انہیں اپنا عشق نصیب فرما، انہیں اپنا پیار نصیب فرما، نبی علیہ السلام کی محبت نصیب فرما، نبی علیہ السلام کا عشق نصیب فرما، سنت شریعت کا پابند بنا دے۔ اللہ یہ بیچاری عورتیں بہت چاہتی ہیں کہ میں دیندار بن جاؤں، بڑی پیاری بن جاؤں، کوششیں کرتی ہے، محنتیں کرتی ہے، بیچاری کو محنت کے لیے گھر سے باہر نکل کر دینی باتیں سننے کے لیے جاتی ہیں، اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ان کے دلوں میں درد ہے، ان کے دلوں میں کڑن ہے، لیکن شیطان انہیں کامیاب نہیں ہونے دیتا ہے۔ اللہ اے رب کریم، اللہ انہیں قبول کر لیجیے مولا، انہیں تقیہ نقیہ پرہیزگار بنا دیجیے، اللہ ان سے راضی ہو جا، اللہ ان سے خوش ہو جا، انہیں قبول فرما لیجیے، ان کے بچوں کو نیک بنا دیجیے، ان کے بچوں کو متقی بنا دے، پرہیزگار بنا دیجیے، سنت شریعت کا پابند بنا دیجیے، ان کے گھروں کو کامیاب کر دیجیے، گھروں میں آپس میں خوب محبت پیدا کر دیجیے مولا، جنت جیسا ان کا گھر بنا دیجیے مولا، پیارا پیارا ان کے گھر کو بنا دیجیے مولا، آپس میں خوب جوڑ پیدا فرما، آپس میں خوب محبت پیدا فرما، محبت کو ان کے دلوں میں اٹھا دیجیے مولا، آپس میں خوب محبت ڈال دیجیے، اللہ دلی ذوق عطا فرما، دلی شوق عطا فرما، اللہ ان کا مزاج ایسا بنا دیجیے مولا کہ کبھی اٹھے تو نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی کوشش کریں، کبھی وہ نبی علیہ السلام کے صحابہ جو نبی علیہ السلام کے غلام ہیں ان کے غلام کے واقعات کو پڑھنے کی کوشش کریں، یا اللہ ان کے دلوں میں درد پیدا کر دیجیے، اللہ ان کے دلوں میں قرب پیدا کر دیجیے، دین کا درد ان کے دلوں میں ڈال دیجیے، دین کی قرب ان کے دل میں ڈال دیجیے، دین کی محبت ان کے دل میں ڈال دیجیے، اچھی سوچ ان کے دلوں میں ڈال دیجیے، اچھی فکریں ان کے اندر پیدا کر دیجیے، اچھی سوچ ان کے اندر پیدا کر دیجیے، اچھی ذہانت ان کو عطا فرما، اچھی سوچ انہیں
عطا فرما اے رب کریم، اے رب کریم، اے رب کریم، اے اللہ شیطان جتنا عورتوں کے پیچھے لگتا ہے کسی اور کے پیچھے نہیں لگتا، عورتوں کی ذہانت جتنی خراب کرتا ہے کسی اور کی نہیں کرتا، اے اللہ اچھی سوچ انہیں عطا فرما، اچھی ذہنیت انہیں عطا فرما، انہیں ہر میدان میں کامیابی عطا فرما، اللہ انہیں ہر میدان میں کامیابی عطا فرما، انہیں قبول کر لیجیے رب کریم، رب کریم نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما، اللہ کئی دن گزر گئے رب کریم، اے اللہ ہم تو اللہ خوابوں کے اندر اللہ اللہ ادھر ادھر کے خوابات دیکھتے رہتے ہیں، گناہ والی زندگی اللہ گناہ والے خواب دیکھتے رہتے ہیں، اللہ ادھر ادھر کے اللہ کئی علاقے کو وہ علاقے کے خواب دیکھتے رہتے ہیں، اے اللہ ہمیں نبی علیہ السلام کے ادھر زیارت ہو پائی، اے اللہ نبی علیہ السلام کی زیارت کروا دیجیے، اللہ نبی علیہ السلام کا ہمیں پیار دے دیجیے، اللہ نبی علیہ السلام کی جس طرح سنت پر عمل کرنے والا بنا دیجیے، ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والا بنا دیجیے، ایک ایک سنت کو اللہ آباد کرنے والا بنا دیجیے، اللہ ہماری زندگی کو تبدیل کر دیجیے، ہمارے خاندانوں میں اللہ دین کا درد پیدا فرما، دین کی قوت پیدا فرما، دین کا پیار عطا فرما، دین کا عشق عطا فرما، دین کا جذبہ عطا فرما، دین میدان پر آگے بڑھنے والا بنا دیجیے، اللہ کے قبول فرما لیجیے، ہماری پریشانی کو دور فرما، مصیبتوں کو دور فرما، تکلیفوں کو دور کر دیجیے، ہمارے گھروں میں کوئی بیمار ہے شفایت مندی عاجلہ مستقل عطا فرما، جو بیچارے اللہ بھوکے ہیں پریشان ہیں، کتنے گھر ایسے گھر ہوں گے مولا کہ اللہ بچے بھی تڑپتے ہوں گے، بچے اپنے ماں سے کہتے ہوں گے امی بھوک لگی ہے، کئی دن گزر گئے کھانا پیٹ میں نہیں گیا، اللہ آج کا دن ایسا دن ہوگا، کئی گھر ایسے گھر ہوں گے جن کے گھروں میں کھانا نہیں پہنچا ہوگا، بچے اپنی ماں کے سامنے لگتے ہوں گے، ماں سے سمجھاتی ہوگی، سب پیار کرتی ہوگی اور اسے تھپکا تھپکا کر سلا دیتی ہوگی، اور کبھی کبھی وہ خود تکیے کے نیچے سر ہو کر ضرور کام کرتی ہوگی، اللہ کے گھر ایسے گھر ہوں گے، اللہ ان کے گھروں کے اندر برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، ہمارے دلوں کو درد پیدا کر کہ اللہ ہم ان کے لیے تڑپیں، ان کے لیے بچیں، ان کے لیے اللہ دعائیں مانگنے والے بن جائے، اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دیجیے، کمزوروں کی مدد کرنے والا ہمیں بنا دیجیے، کمزوروں کا درد رساں ہمیں بنا دیجیے، کمزوروں کی تکلیف ہمارے دلوں میں ہونا اس طرح ہم کو کر دیجیے، اللہ ہمیں قبول فرما لیجیے، نبی علیہ السلام کا دیوانہ بنا، نبی علیہ السلام نے خیر کرا زندگی دعا مانگی، ہمیں مانگتے ہیں شکر سے نجات مانگتے ہیں، نجات مانگتے ہیں، نجات عطا فرما، صلی اللہ تعالی علیہ آمین برحمتہ۔